ایک طوفان کباڑ خانے میں آئے اور ایک مکمل بوئنگ 747 جہاز تیار ہو جائے۔ جو سائنسدان کہتے تھے کہ زندگی صرف ڈی این اے، پروٹین اور چند کیمیکل ری ایکشن کے نتیجے میں وجود میں آئی، آج وہی سائنسدان جدید ترین ٹیکنالوجی اور لیبارٹریز کے باوجود اپنے تجربات میں مکمل طور پر ناکام ہیں۔ وہ اس حقیقت کو ماننے پر مجبور ہیں کہ زندگی صرف کیمیکل ری ایکشن کا مجموعہ نہیں اور نہ ہی یہ انسان کے بس کی بات ہے، اور یقین مانو وہی سائنسدان جو یہ نظریہ پیش کرتے ہیں اب خود بھی مانتے ہیں کہ یہ ممکن نہیں۔ جیسے مشہور برطانوی ماہر فلکیات فریڈ ہوئل نے کہا کہ زندگی کا اتفاقیہ بن جانا ایسا ہی ہے جیسے ایک طوفان کباڑ خانے میں آئے اور ایک مکمل بوئنگ 747 جہاز تیار ہو جائے۔ یہی نہیں، ڈی این اے کی ساخت دریافت کرنے والے فرانسس کرک بھی مانتے ہیں کہ زندگی کی ابتدا محض کیمیائی عمل کا نتیجہ نہیں ہو سکتی۔ اس لیے انہوں نے پانسپرمیا کا نظریہ پیش کیا، جس کا مطلب یہ ہے کہ زندگی زمین پر خود بخود نہیں بنی بلکہ کہیں اور سے آئی ہے۔ تو جب یہ نظریہ پیش کرنے والے سائنسدان خود بھی ماننے پر مجبور ہیں کہ زندگی صرف ایک کیمیکل ری ایکشن نہیں، تو پھر حقیقت بالکل واضح ہے۔ زندگی ایک اتفاقیہ حادثہ نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے۔ سورہ اسراء میں اللہ تعالیٰ کی ذات فرماتی ہے، اور یہ لوگ تم سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں، کہہ دو کہ روح میرے رب کے حکم سے ہے اور تمہیں بہت ہی کم علم دیا گیا ہے۔ ان سائنٹسٹ کے کہے ہوئے جملوں کے لنکس ڈسکرپشن میں موجود ہیں۔